یہ انسانیت کو کس شکل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ بے شک اس دین میں نماز ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے، روزہ ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے، حج ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہ مجلسیں جس میں آپ تشریف فرما ہیں اس کی بھی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، یہ مجلسیں عبادت گزار بناتی ہیں۔ ان مجلسوں کے ذریعے سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اسلام ہے کیا، اور آپ کو بھی بتایا جاتا ہے، اور اب تو ٹیکنالوجی اتنا وسیع ہو گئی ہے کہ جو سننا چاہے اس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ ایک تقریر کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ سننے والوں کے ذہنوں کو صاف کر دے، جو غلط فہمیوں کے دروازے ہیں اس کو بند کر دے، ان کو یہ بتا دے کہ ہم آپ ہی کے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے، آپ ہمارے ہیں اور ہم آپ کے ہیں۔ اس منبر سے جو بھی کہا جا رہا ہے وہ کسی ایک فرقے کی بھلائی کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، پورے عالم اسلام کی بھلائی کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ پورے عالم انسانیت کی بھلائی کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس کا ہورائزن بہت وسیع ہے ان مجلسوں کا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشن کو پیش کیا جائے اور جنہوں نے اس مشن کے پھیلانے کے لیے قربانیاں دی ان کا ذکر حذف کر دیا جائے؟ How is it possible؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی جذباتی بات ہے؟ یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ سنت الہی ہے۔ اگر فقط اسلام کا پھیلا دینا کافی ہوتا تو اللہ قرآن مجید میں فقط اسلام کے جو سنہری اصول ہیں ان کو بیان کر دیتا، ان قربانیوں کا ذکر نہ کرتا جو انبیاء نے پیش کی۔ لیکن آپ جب دیکھیں گے تو قرآن مجید بھرا ہوا ہے ان قربانیوں کے ذکر سے کہ جن قربانیوں کو پیش کیا معصوم پیغمبروں نے اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو یہ تو وہاں اوپر سے آ رہا ہے، روکنا ہے تو اوپر سے روکیے۔ اس نے بتا دیا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کوئی بھی اگر احسان کرتا ہے تو ہم اس کو بھلا تھوڑی دیتے ہیں۔ تو اب رسول کے بعد کیا قربانیاں پیش کرنے والوں کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ ختم تھوڑی ہوا۔ اسلام کہتا ہے کہ ہمیشہ سچی بات کہو، اپنے دشمن کے خلاف بھی سچی بات کہو، الزام مت لگاؤ، بہتان مت لگاؤ، بات کو بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں، بس جتنا ہے اتنا بتاؤ۔ بے شک انبیاء اور مرسلین نے قربانیاں پیش کی ہیں اور عظیم قربانیاں پیش کی ہیں، اس سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ مگر جیسی قربانی کربلا کے میدان میں پیش کی گئی ہے ایسی قربانی ہے ہی نہیں تاریخ بشریت میں، تو کیا جائے بھائی؟ ایسی قربانی کوئی دوسری تاریخ بشریت میں ہے ہی نہیں، ہو تو بتا دیجئے۔ تو اس لیے میں نے اس کیا کہ اب یہ ٹی وی کے ذریعے مجلسیں جا رہی ہیں، میں چاہتا ہوں سب سنیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے قریب آئیں۔ یہ بیچ میں گیپ جب تک نہیں ختم ہوں گے اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ ہم سے پوچھئے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ڈائریکٹ ہم آپ سے ڈائریکٹ پوچھیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے۔ یہ بیچ میں ملا کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو وہ تو ہمیشہ نمک مرچ لگا کے باتیں بتائیں گے ہی، ان کی تو روزی روٹی اسی پہ چلتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک الزام ہمارے اوپر یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ میں اس مجمع میں جو خود ہی بہت بڑا ہے
اور جو لوگ انٹرنیٹ کے ٹی وی کے ذریعے سن رہے ہیں، چاہے وہ سنی ہو چاہے شیعہ ہوں، سب کو یہ سنائے دیتا ہوں کہ ہمارے مسلک کے علماء نے اور فقہاء نے یہ طے کر دیا ہے کہ کوئی شخص بھی اگر قرآن میں تحریف کا قائل ہے تو وہ فاسد العقیدہ ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ وہ ختم ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی ہمارے ہی پاس موجود ہے، بس یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، وہ بھی ہمارے ہی پاس موجود ہے۔ اور وہ جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے، مولا کائنات کے جہاں کروڑوں احسان ہیں، ان میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے پاک اور مقدس ہاتھوں سے قرآن لکھا ہے۔ آواز سے بلند نعرہ صلوات۔ وہ پرانی لائبریریوں میں، عظیم لائبریریوں میں، استنبول میں اور مختلف مقامات پر، مشہد کی لائبریری میں وہ قرآن موجود ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ اس کو علی ابن ابی طالب نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، اس کی میں نے زیارت کی ہے۔ اس قرآن میں اور جو قرآن سنی اور شیعہ آج پڑھ رہے ہیں، ایک حرف کا کہیں فرق نہیں ہے۔ تو تحریف کہاں سے ہے؟ بھئی ہم سے یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہم مولا علی کی بات مانتے ہیں، تو جب مولا علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور وہ وہی ہے جو بنوری ٹاؤن کی مسجد میں ہے، تو تحریف کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اس قرآن کی صداقت کی تصدیق ہوتی ہے اس قرآن سے کہ جس کو مولا علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، کہ یہ صحیح لکھا ہوا ہے، وہ تو ہے ہی صحیح لکھا، وہ تو ماسٹر کاپی ہے، ماسٹر کاپی ہے۔ تو جتنے بھی قرآن ہیں، چونکہ وہ اس قرآن کے مطابق ہے جو مولا علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم بالکل بھی تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ کوئی اگر بفرض ہے تو وہ ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے مسلک سے خارج ہے بلکہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ پورا اسلام ٹکا ہوا ہے قرآن کے اوپر۔ تو قرآنی اگر قابل اعتبار نہیں رہا تو پورا دین قابل اعتبار نہیں رہ جائے گا۔ کل میں جا رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا، بھائی حق ہے آپ کو کہ ہم پہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو مٹی کی ایک ٹکیا سامنے رکھ لیتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے غلط نہیں کہی ہے، یہ بھی جو لوگ مسلمانوں کو باہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے غلط بات نہیں کہی ہے۔ میں کسی کو چھیڑنا نہیں چاہتا، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، دل آزاری میرا مسلک نہیں ہے۔ میرے شہر کے شاعر تھے انیس، جو انہوں نے کہا ہے وہی میں کہتا ہوں کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ تو میں تو ٹھیس بھی لگانا نہیں چاہتا، بات یہ کہی جاتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ فقہی ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ ہم جسے آپ ٹکیا کہہ رہے ہیں ہم اسے سجدگاہ کہتے ہیں۔ ہم سجدگاہ پر سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ چونکہ رسول برادران سنت توجہ سماعت فرمائیں تاکہ بات واضح ہو جائے، ان کے دل سے جو وہم ہے وہ نکل جائے۔ چونکہ ہم کو سنت رسول یہ ملتی ہے کہ رسول نے اپنی پوری زندگی میں کبھی قالین پر سجدہ نہیں کیا، یا کیا؟ کوئی اہل سنت میں کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہیں گے، وہ جھوٹ تھوڑی بولیں گے وہ۔ چونکہ سنت رسول یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مٹی پر سجدہ کیا، اس لیے اب آج کی دنیا میں جب کچی زمینیں مسجدوں میں نہیں رہ گئی ہیں کہ ہم مٹی پر سجدہ کریں، مٹی پر سجدہ کریں، اس لیے ہم مٹی کا ایک ٹکڑا اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں کہ رسول نے قالین پر سجدہ نہیں کیا تھا، مٹی پر سجدہ کیا تھا، اسی مٹی پر ہم بھی سجدہ کر رہے ہیں۔
اب مشکل یہ ہے کہ لوگ اتنی بے پر کی اڑاتے ہیں کہ وہ پر اور کو میں فرق نہیں سمجھتے. کسی شے پر سجدہ اور شے ہے، کسی شے کو سجدہ اور شے ہے. اگر کسی شے کو سجدہ کیا جاتا ہے، میں تو ہندوستان سے آ رہا ہوں بھائی، جہاں بت پرستی ہوتی ہے، جہاں مورتی پوجا ہوتی ہے، تو کسی مورتی پر سجدہ نہیں کیا جاتا ہے، مورتی کو سامنے رکھ کے سجدہ کیا جاتا ہے. تو اس مٹی کو اگر ہم سجدہ کر رہے ہوتے تو سجدگاہ ہمارے سامنے رکھی ہوتی. ہم سجدگاہ کو سجدہ نہیں کرتے، سجدگاہ پر سجدہ کرتے ہیں اس ٹیکنیکل مجبوری کے بنا کے اوپر. مگر اس میں بہت سختی نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ بھی حکم ہے کہ تم اپنے بھائیوں کا ساتھ دو. لوگ سمجھتے نہیں بات کو، میں کیا کروں. اپنے بھائیوں کا ساتھ دو، بھائیوں کا ساتھ دو، بھائیوں کا ساتھ دو. اب فرض کیجئے کہ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سنی بھائی وہاں کثرت سے ہیں اور وہاں قالین بچھے ہوئے ہیں، تو آپ وہاں پہ اگر سجدگار، یہ آیت اللہ سستانی سے آپ پوچھیے، میں مقلد ہوں، مجتہد نہیں ہوں، ان کا فتویٰ یہ بتا رہا ہوں. اب وہاں اگر آپ سجدگاہ رکھیں گے تو آپ کی نماز تو ٹھیک رہے گی، جو پہلو والا ہے وہ وحشت میں یہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے، یہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے، یہ کیا رکھا ہوا ہے. تو اس کی نماز میں خلل پڑے گا. اس کی نماز میں خلل نہ پڑنے پائے، اس لیے ہمارے مراجع نے حکم دیا کہ وہاں تم قالین ہی پہ پڑھ لو، تاکہ دوسروں کی نماز میں خلل نہ پڑنے پائے اور وحدت اسلامی قائم رہے. ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ ہم مشرک ہیں. لو بھائی، ہم یہ مجلس کس کی ہو رہی ہے بھائی؟ یہ مجلس ہو رہی ہے سرکار سید الشہداء امام حسین کی. بھائی ہم کیسے مشرک ہو جائیں گے؟ بھائی آپ سے بہت ادب سے التماس ہے، غور کر لیجئے انصاف کی بات کی. ہم کیسے مشرک ہو جائیں گے؟ کوئی ہو سکتا ہے، ہم نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ جس قربانی کی یاد میں یہ مجلس ہو رہی ہے، اس قربانی کے بارے میں آپ ہی کے شعراء نے، ایک شاعر نے یہ کہا کہ حقاں کے بنا لا الہ ہست حسین. اور آپ کے پاکستان کے عظیم شاعر علامہ اقبال، انہوں نے فرمایا کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. تو جو مجلس ہم کر رہے ہیں یہ اسی قربانی کی تو یاد میں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کے لیے پیش کی گئی تھی. کربلا کی ساری قربانی اسی لا الہ الا اللہ کے لیے پیش کی گئی تھی. تفسیر آگے انشاءاللہ آئے گی. ہم کیسے مشرک ہو جائیں گے؟ ہمارے تو مشرک ہونے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ہاں، شرک کے معنی کیا ہیں؟ شرک کو انگریزی میں کہیں گے پارٹنرشپ. شرک کو انگریزی میں کہیں گے پارٹنرشپ. یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی سامنے ہیں میرے. ہماری ان کی ابو ظبی کی دوستی ہے. عرب ممالک میں جا کر دیکھ لیے فلاں فلاں زیغم زیدی و شرکاؤہ، انگریزی میں لکھا ہوگا زید نگر زیغم اینڈ کمپنی. تو شرک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پارٹنرشپ. پارٹنرشپ میں دونوں پارٹنرز کو حق ہوتا ہے، رائٹ ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے، یہ ہے شرک. میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مختار مطلق نہیں ہے، کوئی اس کو مشورہ دینے والا نہیں ہے، کوئی اس کو رائے دینے والا نہیں ہے. آپ کی دعاؤں میں ہے کہ اس کا کوئی وزیر نہیں ہے. رسول کا وزیر ہے، اس کا وزیر نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ اس کا کوئی وزیر دعا میں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اور یہ سارا کارخانہ اسی لیے اچھے طریقے سے چل رہا ہے کہ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اگر بیگم ہوتی تو پھر رنگ ذرا کچھ دوسرا ہوتا. اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہے. تو وہ وحدہ لا شریک ہے.
لیکن اب ہم کیا کریں بھائی کہ اسی وحدہ لا شریک کی جو کتاب ہے نازل کی ہوئی وہی یہ کہتی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اسی کی کتاب یہ کہتی ہے کہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اصل پاور تو ہماری ہے مگر ہم تمہارے پاس آ نہیں سکتے اس لیے کہ پہلے ہی سے موجود ہیں. تم ہمارے پاس آؤ گے تو پلٹ کے جا نہیں سکتے. تم اگر ہمارے پاس آؤ گے تو پلٹ کر جا نہیں سکتے. اس لیے ہم نے بیچ میں کچھ معصوم نورانی ہستیوں کو وسیلہ رکھا ہے کہ جن میں یہ صلاحیت بھی ہو کہ وہ ہمارے احکام کو ہم سے لیں اور یہ صلاحیت بھی ہو کہ تم تک پہنچائیں.